لوگ وہ تو نام 5-6 آئے تھے نا جو لوٹے بنے تھے 26ویں آئینی ترمیم میں، جو ایگزیکٹ فگر تھی وہ 15 تھی. 15 لوگ تھے جو ٹوٹ چکے تھے پی ٹی آئی کے صحیح اس وقت. ٹھیک. لیکن کیونکہ مولانا صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے لیے راضی ہو گئے تھے تو اسی لیے پی ٹی آئی کے کچھ ایم این ایز کو بھی بچا لیا گیا کہ ان سے ووٹ نہیں ڈلوایا گیا، اور کچھ سینیٹر سے بھی ووٹ نہیں ڈلوایا گیا. اب یہ لوگ ہیں جو بظاہر آپ کو پی ٹی آئی میں نظر آتے ہیں، عمران خان کے سگے نظر آتے ہیں، لیکن یہ اندر سے عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں. اسی لیے یہ ہر اس جگہ کے اوپر ڈینٹ ڈالیں گے پی ٹی آئی کو جہاں پہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو عوام میں نقصان ہوگا. مثلا جو اس وقت پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو بات کر رہے ہیں مذاکرات کی بہت زیادہ، وہ ان میں سے 2 مین کو چھوڑ کے، یعنی یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ عمر ایوب صاحب بھی ان میں ہیں جو ٹوٹ گئے ہیں، وہ تو نہیں، ظاہر ہے عمر ایوب صاحب کو پی ٹی آئی میں رکھنا ضروری ہے، تو عمر ایوب صاحب تو نہیں ہیں یا ایک آدھ اور نہیں ہے. باقی جو آپ کو بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا 5-6 لوگ ایم این ایز، 6-7 لوگ جو بالکل لیٹے ہوئے ہیں، گرے پڑے ہیں مذاکرات کی بات کے اوپر. اوہ اللہ کا واسطہ ہم سے مذاکرات کر لو، ہمیں معاف کر دو، کسی طرح سے بات کر لو، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں ٹوٹ چکے ہیں صحیح پی ٹی آئی سے. اگر 27ویں آئینی ترمیم کروانی ہو اور مخصوص نشستیں نہ ملی حکومتی جماعتوں کو اور مولانا بھی ساتھ نہ دیں تو پھر یہ 6-7 لوگ وہ ہوں گے مولانا کے ایم این ایز کی جگہ پی ٹی آئی کے، جو اس وقت آپ کو 2 چیزوں پہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک مذاکرات کے اوپر بات کرنے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیوں اس کے پیچھے نا بہت بڑی گیم ہے. اس کی وجہ گیم یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے ایم این ایز بالکل ایک بے بسی دکھائیں گے اور مذاکرات کی بات کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک پی ٹی آئی کا پبلکلی لوگوں کو یہ میسج آئے گا کہ حالات بہت خراب ہیں، خوف ہے اتنا کہ وہ دیکھ وہ بھی حکومت سے مذاکرات کے لیے منتیں ترلے کر رہے ہیں. تو ایک لوگوں کے نا وہ ٹوٹے گا، وہ جو ایک لوگوں کے اندر ایک تھا کہ خوف توڑ دیا ہے، یہ وہ سارا کوئی لوگ خوف زدہ ہوں گے کہ اگر زرتاج گل اور شبلی فراز اور عمر ایوب اور شیر افضل مربت اور یہ لوگ اگر اتنی منتیں کر رہے ہیں حکومت کی مذاکرات کے لیے، اس کا مطلب ہے کچھ تو خراب ہے. اس کا مطلب ہے ہمیں تو نہیں پتا لیکن حالات اتنے تو خراب ہیں کہ نون لیگ کے آگے لیٹے ہوئے ہیں، بالکل منتیں کر رہے ہیں. تو لوگوں کے اندر ایک خوف اس سے پھیلے گا. اچھا حکومتی ادارے لوگوں کے اندر خوف نہیں پھیلا سکے اتنا جتنا ان کے ذریعے خوف پھیلے گا. اگر پی ٹی آئی کے یہ لوگ اتنے زیادہ خوف زدہ ہیں تو اس کا مطلب ہے معاملہ کو سیریس ہے. بالکل. اور ان میں سے جتنے لوگ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں ان میں سے موسٹلی ایم این ایز جو ہیں 1-2 کو چھوڑ کے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں. وہ 27ویں آئینی ترمیم اگر ہوئی وہ ووٹ 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں دیں گے اور وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. اور یہ وہی جو سول نافرمانی کے خلاف بات کر رہے ہیں یہ بھی وہی ہیں. یار ناکام ہو جائے گی ہو جائے، آپ لوگ تو انہاں کہنا کہ ناکام ہو جائے گی اور ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے ایک فیصلہ کیا ہے. عمران خان نے اب کہہ دیا نا جیل سے، اس نے کہا جس کو سول نافرمانی کی میری کال پہ مسئلہ ہے وہ پارٹی چھوڑ دے، وہ پارٹی چھوڑ کے الگ ہو جائے. تو عمران خان نے تو کہہ دیا. تو یہ اس وقت ہے پی ٹی آئی کے اندر بہت بڑا کرائسس چل رہا ہے. پی ٹی آئی کے اندر بہت بڑا کرائسس چل رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں فیصلہ سازی ہے وہ 3 چیزیں ہیں. یا وہ نیک نیتی کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اس راستے پہ نہیں چلنا چاہیے، ڈیزاسٹر ہے. یا وہ خوف زدہ ہیں کہ اگر ہم عمران خان کی اس کال پہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ہم اٹھا لیے جائیں گے. یا تیسرا یہ کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں. ان کو کہا یہی گیا ہے کہ تم نے سول نافرمانی کی تحریک کے خلاف بات کرنی ہے، تم نے اس کے خلاف بات کرنی ہے، تم نے مذاکرات کے لیے منتیں ترلے کرتے ہوئے نظر آنا ہے، تم نے مذاکرات کے لیے بالکل دکھانا ہے کہ تم لوگ بالکل پاؤں پکڑے ہوئے تم نے حکومت کے، تاکہ نیچے میسج یہ جائے کہ حالات بہت خراب ہیں. کہ اگر یہ لوگ سارے اتنے زیادہ، آپ دیکھیں نا کہ شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں حکومت اور ہم بھائی ہیں، یعنی جنہوں نے پی ٹی آئی کے کارکنان، نہتے کارکنان کو گولیاں ماری تھی وہ شبلی فراز صاحب کے بھائی ہیں، تو پھر بات ختم ہو گئی ہے. سر لاسٹ سوال لیجیے، مولانا فضل الرحمان کو آپ کیا لگتا ہے سر، جو 26ویں آئینی ترمیم تھے اس کے حق میں تو ووٹ دے دیا، لیکن اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ بھی دھوکہ ہو گیا؟ مولانا کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوا، یہ سب چیزیں طے شدہ تھیں. اور مولانا صاحب جو ہے نا یہ صرف اب مولانا صاحب چاہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی بڑے عہدے جو ہیں وہ دیے جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آلریڈی 12-13 جماعتیں حکومت میں ہیں، اب سیٹیں عہدے کو اس طرح سے بچے نہیں ہیں جو مولانا صاحب کو دیے جائیں. میری تو یہ اسیسمنٹ ہے. سر یہ مدارس والا معاملہ، مدارس والا کوئی معاملہ نہیں ہے. مدارس والا معاملہ اگر تھا تو یہ 2005-6 سے اگر معاملہ چل رہا تھا، اور تو مولانا صاحب جو ہے وہ جو قانون سازی انہوں نے کروانی تھی 2005-6 سے وہ حکومتوں کا حصہ ہیں، اور پی ڈی ایم کی حکومت کا بھی وہ حصہ تھے، اور پی ڈی ایم کے تو وہ سپہ سالار تھے، تو کروا لیتے پی ڈی ایم کے دور میں. اور ابھی اگر انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم پہ 21-22 اکتوبر کو گزٹ نوٹیفکیشن ہوا ہے تو وہ اکتوبر میں خاموش رہے، نومبر میں خاموش رہے، دسمبر میں کیوں ان کو یاد آ گیا؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ سب ایک آنکھوں کا دکھ ہے. مولانا صاحب کو اگر
کے پی کے کا گورنر دے دیں اور کوئی اور 2-4 عہدے دے دیں تو مینیج ہو جائے گا. مدرسوں کا اس میں کوئی معاملہ مجھے نظر نہیں آتا. اور اگر مدرسوں کا معاملہ ہے بھی تو مدرسوں کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ ہوں وزارت تعلیم کے ساتھ آپ ایفیلیشن کروائیں, آپ ان کے ساتھ منسلک ہوں, آپ ان کے ساتھ الحاق کریں, آپ ادھر رجسٹریشن کروائیں, آپ کہیں نا, آپ کہیں آن لائن ہم ریکارڈ دینے کے لیے تیار ہیں کون کون سے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں, آپ دیں نا ریکارڈ کہاں کہاں سے آپ کو فنڈنگ ہوتی ہے, آپ دیں نا ریکارڈ کے مدرسے کے خرچے کیا ہیں, کیا اس سے کوئی لیڈر پیسے تو نہیں کما رہا, کیا کسی کی گاڑیاں تو نہیں بن رہی, کسی کے گھر تو نہیں بن رہے, کیا مسئلہ ہے؟ مولانا صاحب نہ تو اسلام آباد آئیں گے, نہ کوئی مدرسوں والا معاملہ ہے, معاملہ کچھ اور ہوگا, اور اینڈ پہ آپ کو نظر آ جائے گا, اچانک پتہ چلے گا مولانا صاحب ایک پریس کانفرنس کریں گے گھر سے نکل کے, اور ادھر بلاول بھٹو زرداری کھڑے ہوں گے, ادھر شباز شریف کھڑے ہوں گے, اور ساتھ محسن نقوی کھڑا ہوگا, عطا تارڑ کھڑے ہوں گے, اور مولانا صاحب کہیں گے کہ وہ ہاں تھا تو بڑا زبردست, 2-3 عہدے بھی مل جائیں گے آپ, 2-3 عہدے مل جائیں گے, اور پریس کانفرنس بھی ہو جائے گی, تھوڑی سی ابھی توجہ بھی مزید خبروں. مولانا صاحب کو آپ نے چسکا پڑ گیا ہے کہ بار بار میرے گھر لوگ آئیں, خبریں چلیں, میرا گھر لائم لائٹ میں رہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور اگر یہ ہے مدرسوں والا مسئلہ تو پھر مولانا کا سٹانس غلط ہے. مدرسوں کو کی ایفیلیشن وزارت تعلیم کے ساتھ ہونی چاہیے, ریکارڈ پہ ہونا چاہیے, حکومت کون ہے نہیں ہے یہ میٹر نہیں کرتا, مدرسوں کا ریکارڈ آن لائن ہونا چاہیے, اداروں کے پاس ہونا چاہیے, حکومتی اداروں کے پاس ہونا چاہیے, وزارت تعلیم کے پاس ہونا چاہیے, مدرسوں میں بچے کون پڑھتے ہیں, فنڈنگ کہاں سے آتی ہے, کون کرتا ہے, پیسے خرچ کیسے ہوتے ہیں, یہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ اوپن ہونا چاہیے, کوئی بھی اس کو چیک کر سکتا ہے, تو کرنا چاہے تو کر سکے, یہ ہونا چاہیے.